فالج مار چکی ہے، وہ ہاتھ سے کھا نہیں پاتا ہے، وہ اپنے کپڑے دھل نہیں پاتا ہے، وہ چل نہیں پاتا ہے، وہ باتھ روم تک نہیں جا پاتا ہے، پیشاب بستر پہ کرتا ہے، لیٹرین بستر پہ کرتا ہے، اس اپاہج کی وجہ سے کوئی بھی اس کی شادی بھی نہیں کر رہا ہے، اور کوئی لڑکی اس اپاہج سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، برتن دو گرے، ایک بچ گیا، ٹوٹ گیا، ہماری بیٹی نے بچے ہوئے محفوظ اور صحیح سالم برتن کو اٹھا کر رکھ دیا، جو ٹوٹ گیا تھا اس کو اٹھا کر پھینک دیا کیونکہ وہ برتن کسی کے لائق نہیں تھا۔ لیکن یہ بیٹا جو 24 سال کا ہے، جو نہ محنت کرتا ہے، نہ مزدوری کرتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے سے پیشاب کر سکتا ہے، نہ پائخانہ کر سکتا ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ماں پر بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بھائی پر بھی بوجھ ہے، لیکن کیا کوئی ماں اس 24 سال کے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال کے باہر کر دے گی؟ کیا کوئی ماں اس 24 سال کے بچے کو گھر سے باہر پھینک دے گی؟ نہیں۔ دوسرا ایک اور نظریہ، ایک 20 سال کا بیٹا ہے جو کما کر لاتا اور کھلاتا ہے، اور ایک 24 سال کا ہے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ ماں ان دونوں بچوں میں سے کس کو زیادہ پیار کرے گی؟ ماں ان دونوں میں سے کس کو زیادہ پیار کرے گی؟ ماں ان دونوں بچوں میں سے کس کو زیادہ محبت کرے گی؟ اب آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ماں جتنی زیادہ محبت اس بچے سے کرے گی جو 24 سال کا ہے، جو بیچارہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اتنی محبت وہ اپنے 20 سال کے بیٹے سے نہیں کرے گی جو کما کر لاتا ہے۔ بھلے ہی وہ ماں کو کھلاتا ہے، لیکن ماں اس 20 سال کے بچے کا پیجامہ اتار کر نہیں کہے گی کہ بیٹا پیشاب کر کے آؤ، اس کی گندگی کو صاف نہیں کرے گی، ماں اس کے کپڑے بھی نہیں بدلائے گی، ماں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھلائے گی۔ لیکن ماں کی اس محبت کو دیکھو کہ جو 24 سال کا بیٹا ہے، ماں اس کا کپڑا بھی اتارے گی، اس کو پیشاب بھی کرائے گی، اس کی پیشاب کی جگہ پر پانی بھی ڈالے گی، وہ لیٹرین کر لے گا تو ماں اس کی گندگی کو صاف کرے گی، اس کی گندی جگہ کو بھی، گندگی سے بھری ہوئی جگہ کو بھی وہ صاف کرے گی۔ اگر اس کے زبان سے تھوک اور لعاب آ گیا تو ماں اپنے آنچل سے، ماں اپنے دوپٹے سے اس کے تھوک کو اور اس کے پسینے کو پوچھے گی اور صاف بھی کرے گی۔ ماں اس کو اٹھائے گی، اپنے سینے سے لگائے گی، روٹی کا لقمہ توڑے گی اور اس کو کھلائے گی بھی ماں، اور اس کو تسلی بھی دے گی، تسلی دیتے دیتے چیختے چیختے کہے گی بیٹا گھبرانا نہیں، پوری زندگی تو کسی پر بوجھ نہیں ہے، بیٹا میں ہوں نا، بیٹا میں ہوں تو میں تجھے زندگی بھر کھلاؤں گی، بیٹے تو فکر مت کرنا، تو میرے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ ماں کے دل کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ ماں کے دل کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نعمت کو یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے انعامات کو فراموش کر گئے ہیں، آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ فرمایا کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اس نے ایک نعمت ایسی دی ہے، اس نعمت کو اتارتے وقت اس نے احسان بھی جتا دیا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتے، لیکن ان کسی بھی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو مسلمانوں پر احسان جتایا، اور احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں کی اوپر کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا رسول دیا، تمہیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ محمد رسول اللہ کو جب بھیجا تو اللہ نے اس نعمت پر احسان جتایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے محمد رسول اللہ، اور اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے اس نعمت کو بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کو بھی رحمت کہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے
یہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک ہوتا ہے رحم کرنے والا, ایک ہوتا ہے ظالم ظلم کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے پیور ظلم. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے رحم کرنے والا اور ایک ہوتا ہے مکمل رحمان. ایک ہوتا ہے رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ رحم نہیں کرتا, سراپا خود رحمت ہے وہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, وہ سراپا رحمت ہے. مومنوں کے لیے بھی رحمت, کافروں کے لیے بھی رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت, حیوانوں کے لیے بھی رحمت. وہ سراپا رحمت ہے. میرے پیارے ساتھیو, جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نام سے شروع کی اور اللہ کے نام پہ ختم کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہاں سے رب کے نام سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے, نبی زندگی کی. اللہ کا نام لیا تو کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں اور اقربا کو ڈرایا تو اللہ کا نام لیا, اور یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی طرف بلایا, ادھر بھی گالیاں سنی. ابو لہب نے کہا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جا, کیا اسی لیے جمع کیا؟ مکے میں ایک میلہ لگتا تھا جس کو سوق اکاز کہا جاتا تھا. اکاز بازار میں وہ میلہ لگتا تھا. پتا چلا کچھ لوگ غیر شہروں سے آئے ہوئے ہیں, دوسرے شہروں سے, ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے گئے. اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر, نبی کی چھوٹی بیٹی کی عمر 4 سال تھی. آپ نے مکے کی اس بازار میں اکاز میلے میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی, لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو اتنا مارا ان کافروں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا جو 4 سال کی ہیں, بیٹی تم یہاں کھیل رہی ہو, تمہارے بابا کو مکے میں سوق اکاز میں, اکاز میلے میں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہیں. حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنی اوڑھنی سے, اپنے دوپٹے سے, ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں, 4 سال کی ہیں حضرت فاطمہ لیکن اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ پردہ بھی فرض نہیں ہے, لیکن شرافت کی ایسی تہذیب کہاں ملے گی کہ پردہ فرض نہیں ہے اور 4 سال کی بیٹی پھر بھی اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کا خون صاف کر رہی ہیں. انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو, ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی ہو, اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر انسٹاگرام پر کے کونے میں ڈالنے والی ہو, اپنے آپ کو عائشہ اور فاطمہ نام رکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو زینب اور رقیہ کہلواتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت فاطمہ 4 سال کی ہیں اور اپنے باپ کا چہرہ صاف کرتی جاتی ہیں, ان کے خون کو پوچھتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں اے مکے والو, آج تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے. اے مکے والو, آج تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اے مکے والو, آج تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اے مکے والو, تم نے آج میرے اس باپ کو صرف اس لیے مارا ہے کہ وہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے, صرف یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. یہ 4 سال کی بیٹی جو بتا رہی ہیں, یہاں پر بھی آپ نے اللہ کا نام لیا. یاد کریے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب لوٹ کر واپس آ رہے ہیں, ایک جھاڑی کے کنارے آپ سو جاتے ہیں, اپنی تلوار درخت سے لٹکا دیتے ہیں. صحابہ بھی ادھر ادھر گھنے جنگل میں پیڑ پودے اور سائے دار درختوں کے نیچے سو جاتے ہیں. اسی موقع پر بنو غطفان کا ایک آدمی آتا ہے, غوث اس کا نام ہے. اس نے تلوار اتاری اور نیچے
کھڑا ہو کر محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے من یمنعک یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے اس قاتل کے سامنے جو نبی کی جان لینے کے لیے آیا تھا، جو نبی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، جو نبی کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ اس قاتل کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ اجل اللہ ارحم اللہ اجل، اللہ ہی بچائے گا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ لفظ اللہ سنا، وہ اللہ کافر تھا، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کے پاور کو پہچانتا تھا، اللہ کا نام سنا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اللہ کا نام سنا تلوار گر گئی۔ اس زمانے کے کافر بھی اللہ کی پاور کو اور اللہ کے طاقت کو پہچانتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، آج کے مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو مشکل کشا نہ سمجھیں، اللہ رب العالمین کو حاجت روا نہ مانیں، اللہ رب العالمین کی طاقت کو نہ پہچانیں۔ اس زمانے کے کافر بھی پہچانتے تھے، تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی، اس کے اللہ کے نبی نے وہ تلوار اٹھا لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس موقع پر بھی دعوت دی تو اللہ کی طرف بلایا۔ اپنے 1.5 سال کے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے نا، پہلا قاسم، پھر عبداللہ، اور تیسرا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا وہ ابراہیم۔ 1.5 سال کے ابراہیم ہوئے، 18 مہینے کے تو سخت بیمار ہیں۔ بلایا گیا، اللہ کے نبی نے جانکنی کے عالم میں دیکھا اپنے بیٹے کو تو اپنی گود میں لے لیا۔ جب گود میں لیا، اپنے بیٹے کی دم کو اکھڑتا ہوا دیکھا، سانسیں رکتی ہوئی دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ 1.5 سال کا وہ بچہ جب اس دنیا سے چلا گیا، اس موقع پر بھی آپ وہاں جتنے بیٹے تھے سب کو اللہ رب العالمین سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، اے ابراہیم تیرے چلے جانے سے میرا دل غمگین ہے، لیکن میں ایسے کوئی جملے، ایسے کوئی ورڈ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ سے جوڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے کا انتقال لیکن نبی اکرم اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک وہ موقع یاد کرو جب آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے وفد کو اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں، اور ادھر زینب کا قاصد آتا ہے، کہتا ہے آپ کو آپ کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں، آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، آپ کا نواسا بیمار ہے، جلدی چلیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زینب سے کہہ دو جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ اس امانت کی حفاظت کرے گا۔ میرے پاس باہر سے کچھ وفد آئے ہیں، میں ان کو سمجھاؤں گا، توحید سمجھا رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ ادھر بیٹے کی طبیعت بہت خراب، حضرت زینب نے اللہ کا واسطہ دے کر بھیجا جس حال میں آپ بیٹھے ہیں اسی حال میں چلے آئیں، کیونکہ آپ کے نواسے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب اللہ کا واسطہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گئے اور لوگوں سے کہا بیٹھو، میری بیٹی نے اللہ کا واسطہ دیا، مجھے جانا ہے۔ آپ نے چند صحابہ کو لیا، زینب کے گھر پہنچ گئے، اور جب زینب کے گھر دستک دی تو دروازہ کھولا گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زینب جو ان کی بیٹی تھی ان کے ہاتھ میں وہ بچہ ہے جو سانسیں لے رہا ہے، اکھڑ رہی ہیں گھبراہٹ میں، یعنی اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اس کنڈیشن میں دیکھا تو حضرت زینب نے اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو محمد رسول اللہ کی طرف بڑھا دیا۔ ابو لیجئے، دعا کیجئے، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ اور اللہ کے رسول نے، اس بچے کے نانا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اپنے نواسے کی طرف، اپنی گود میں لیا، شاید نواسا اپنے نانا کی گود کا منتظر تھا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، جیسے ہی نواسے کو اپنی گود میں لیا،
नवासे का इंतकाल हो गया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है। ज़ैनब रो रही है। ज़ैनब की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर मोहल्ले की दूसरी औरतें भी रो रही हैं। सबको बुरा लग रहा है, लेकिन इस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दर्श दे रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दर्श दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको पलट कर जाना है। मेरे भाइयों, जब सब रो रहे हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे नाजुक मोड़ पर भी लोगों को अल्लाह से जोड़ रहे हो, वहां के मजमे को अल्लाह से जोड़ रहे हो, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मोहब्बत रही होगी, क्या रिश्ता रहा होगा। ये सरापर रहमत बनकर आने वाला नबी आज कैसा दर्श दे रहा है, कैसे समझा रहा है। आइए उस मंजर को भी देखिए। मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं, 8 दिन मुसलसल सफर करते हैं। 8 दिन का मुसलसल सफर, इतना आराम जमाना नहीं था आराम का। कल मैं सिल्लीगुड़ी था, बागडोरा के एयरपोर्ट पर, आज सुबह 11:30 बजे और 3 बजे आज बॉम्बे आ गया। आज सफर कितना सिमट गया है। मक्के से मदीने का सफर, घोड़े का सफर, ऊंट का सफर, खच्चर का सफर, 8 दिन मुसलसल सफर किया। कुबा के मैदान कुबा पहुंचते हैं। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कमरें थक गई हैं, पैर दुखने लगे हैं, क्या थोड़ा सा आराम कर लूं? आपने इजाजत दे दी, जिसको जहां जगह मिल जाए थोड़ा सा आराम कर ले, सस्ता ले। 8 दिनों से चलने वाले वो जानवर, उनकी जबानें बाहर निकल आई हैं, थककर चूर हैं, हाँप रहे हैं। जानवर थके हुए हैं, सहाबा भी थके हुए हैं। 8 दिन का मुसलसल सफर, बेजबान मखलूक भी थक कर चूर, जानवरों की जबानें बाहर निकली हुई हैं। सहाबा किराम किसी जगह बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। अचानक नजर पड़ती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां गए, जरा देखा जाए। हालांकि 8 दिन का सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी किया है, थके हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं, और जैसे ही नजर पड़ती है तो क्या देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत दूर कहीं बैठे हुए हैं। सहाबा किराम उठकर जाते हैं, क्या देखते हैं अल्लाह के नबी के हाथ में खुरपी है, फावड़ा है, और आप किसी जगह को खोद रहे हैं, वहां जमीन को खोद रहे हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, ये क्या कर रहे हैं? फरमाया, अरे मेरे साथियों, यहां मैं मस्जिद कुबा की बुनियाद डाल रहा हूं, यहां अल्लाह का घर बनेगा। ये आस पास की मैंने पहाड़ियों को देखा है, ये पहाड़ियां कयामत के दिन गवाही देंगी। इन पहाड़ियों से अल्लाहू अकबर की आवाजें टकराएंगी। मेरे भाइयों, 8 दिन के जानवर थके हुए हैं, इंसान थके हुए हैं, सहाबा थक कर चूर हैं, बेजबान मखलूक थक कर चूर हो चुकी है। लेकिन मंजर देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद कुबा की फिक्र है। अल्लाहू अकबर की आवाजें निकलनी चाहिए। नबी अकरम को इस चीज की फिक्र है। आपने कितना अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ा है, पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे ये पैगंबर। जब मक्के में जाते हैं, जब मक्के में घुसते हैं, तो मक्के के लोग आपका इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। जब मदीने में जाते हैं तो मदीने के लोग इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी देखती हूं। छोटी छोटी बच्चियां, 5-5, 6-6 साल की छोटी छोटी बच्चियां ढोल लिए हुए हैं, दफ बजा रही हैं, और दफ बजाती हुई ये गीत गा रही हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है।
آج تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا ہے. اللہ کے نبی ان کے یہ گیت سن کر ہنس رہے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد. آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں، اپنی اونٹنی سے اتر جاتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو، ان جملوں کو چھوڑ دو، اور جو پہلے پڑھ رہی تھی، جو پہلے کہہ رہی تھی، انہی جملوں کو کہو. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی اصلاح کر دی اور ان کو بھی اللہ سے جوڑ دیا کہ نہیں، یہ چھوڑ دو کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، ان جملوں کو چھوڑ دو. میرے بھائیو، آخری وقت ہے، پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج آج بیمار ہے. حضرت فاطمہ روزانہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن آج بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں. فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کو دیکھا تو آج ابو کی پیشانی کو خود چوما اور فرمایا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف. یہ دن نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن تھا. فجر اور ظہر کے درمیان محمد رسول اللہ اللہ سے پیارے ہوئے. اچانک آپ کی نگاہیں آسمان سے ٹکرا گئی اور آخری جملہ جو اللہ کے نبی کا نکلا وہ جملہ تھا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں. یعنی زندگی کی شروعات اللہ کے نام سے اور آخری جملہ نبی کے منہ سے نکلا تو اللہم بالرفیق الاعلی، لفظ اللہ پر ختم. یعنی پوری زندگی اس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی. یہ سراپا رحمت بن کر آیا جو سب سے بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی، اور اس نعمت کا احسان جتایا اللہ نے. ہم نے تمہیں وہ نعمت دی ہے، ہم احسان، اللہ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اس نے تمہیں محمد رسول اللہ دیے. تو اس نعمت کا ہمیں اور آپ کو سب کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے جو نعمتیں اتاری اللہ میں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں